اور مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی، اس اجلاس کے منتظمین، ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایسا گویا کہ وقت مہیا کیا کہ ہم آپ کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمیں وطن عزیز پاکستان کے ساتھ محبت ہے۔ جس شخص نے فکر دی تھی کہ پاکستان بننا چاہیے، علامہ اقبال، اس کے اہل بیت کی تعریف میں اس قدر اشعار ہیں کہ جو باقاعدہ کتاب کی صورت میں موجود ہیں۔ اور جس نے پاکستان کو بنایا اور ان کے ساتھی قائد اعظم کے علاوہ راجہ محمود آباد، اصفہانی، راجہ غضنفر علی اور دوسرے ہمارے برادران اہل سنت لیڈ شیعہ حضرات کر رہے تھے، لیڈ اہل بیت کے ماننے والے کر رہے تھے، دوسروں نے ساتھ دیا اور یہ پاکستان بنا۔ ابھی حضرت مولانا افتخار حسین نقوی پیغام پاکستان کا ذکر کر رہے تھے۔ میٹنگ بہت لمبی ہو گئی، علماء کرام بحث و تمہیس میں مشغول تھے کہ میں نے میٹنگ کے کارپردازوں سے کہا کہ 12 بج گئے ہیں، میں تو 10 بجے سو جاتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے جی اصل چیز تو رہ گئی ہے۔ میں نے کہا کیا رہ گیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا، 1.5 صفحے پر اسی پیغام پاکستان کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے فوراً کہا کہ 1 سیکنڈ میں اس کو مانتا ہوں۔ کہنے لگے دستخط کر دے۔ تو پیغام پاکستان پر بھی سب سے پہلے ہم نے دستخط کیے تھے۔ تو پاکستان سے ہمیں محبت ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری رہائش وہ پاکستان ہی میں ہے۔ ہم پاکستان کو ہر لحاظ سے اہمیت دیتے ہیں اور ہر شخص کو چاہیے کہ اس پاکستان کو اہمیت دے۔ جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے، عزاداری سب سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ جب امام حسین پیدا ہوئے، جب امام حسین پیدا ہوئے تو سب سے پہلے عزادار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے بعد ان کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، اور میں بھی نہیں ہوں گی، حسن بھی نہیں ہوں گے، تو میرے حسین کو روئے گا کون؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان آپ کے جوانوں کو، جس کے بچے وہ قوم آپ ہیں۔ اس کا ٹھیکہ، اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لی ہوئی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے لیے کام کیا اور توحید کی زندگی کا ویسے تو زندہ رہنا ہے سبب بنے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے جو مجھے یاد رکھے گا میں بھی یاد رکھوں گا، جو میری مدد کرے گا، میرے حکم پر عمل پیرا ہوگا، میں بھی اس کی مدد کروں گا۔ یہ عزاداری ہر صورت میں رہے گی، یقینی ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی، اس کو کسی صورت میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جیسے اللہ کی نماز 24 گھنٹے میں ہر جگہ ہو رہی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آسٹریلیا میں سب سے پہلے ہوتی ہے اور بالکل آخر میں 12 گھنٹے بعد وہی صبح کی نماز انڈونیشیا میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر خطے پر، خواہ وہ پاکستان ہو، امریکہ ہو، کوئی ہو،
24 گھنٹے محرم میں عزاداری ہوتی ہے، کوئی ایسا خطہ نہیں جس میں حسین کی آواز نہ آ رہی ہو۔ ہمارے عزیز مولانا سبزواری صاحب بڑے غصے میں تھے، FIR ہیں، 4 شیڈول ہیں، یہ کوئی اتنی چیزیں نہیں، اب تو گھر میں بیٹھے ہیں۔ 4 شیڈول یہی ہے نا کہ گھر سے باہر نہ جائیں، کہیں نہ جائیں، اور اگر کبھی کام ہو تو ہم سے پوچھیں، FIR کاٹیں، یہ کاٹیں۔ تو متوکل کا جب زمانہ تھا تو لوگوں کے بچے، کبھی کسی کا کان کاٹ دیا جاتا تھا، کبھی کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، کبھی کسی کی انگلیاں کاٹ دی جاتی تھیں، پھر بھی لوگوں نے زیارت کو نہیں چھوڑا، امام کو نہیں چھوڑا۔ متوکل چاہتا تھا کہ امام کا نام مٹ جائے، اور وہ خوش تھا کہ اب امام کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ شکار کرتے کرتے اپنے قافلہ سے بچھڑ گیا، ایک جگہ پہنچا، گھوڑے کو باندھا تو ایک طرف سے آواز سنی کہ اوپر سے آواز آ رہی ہے جس میں غم منایا جا رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے۔ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک پتھر پر عورت بیٹھی ہوئی ہے، باقی عورتیں امام کا غم منا رہی ہیں۔ امام کا غم تو ہر صورت میں ہونا ہے، 4 شیڈول یا یہ چیزیں ایسی نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس میں آزاد ہیں، نماز پڑھنے میں بھی آزاد ہیں، عزاداری میں بھی آزاد ہیں، اپنے کام کرنے میں بھی آزاد ہیں، مدارس بنانے میں آزاد ہے، ہر چیز کی ہمیں آزادی ہے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں کیا ہے، روہنگیا میں کیا ہے، بحرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے کے بعد ہمیں ایک اچھا وطن دے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وطن تو ہمارا موجود ہے، جس جگہ آدمی موجود ہو کچھ نہ کچھ تکالیف تو ہوتی ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے اس نے ہر صورت میں رہنا ہے۔ علماء کرام، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم مجالس پڑھیں گے تو امام کا مقصد کیا تھا، جیسے مولانا آغا اسدی ارشاد فرما رہے تھے، اصلاح جد۔ تو ہماری تقریریں بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں اصلاح ہو۔ امام کا مقصد کیا تھا؟ ہیہات من الذلہ۔ امام نے کیا کام کیا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے بیٹھ گئے، حضرت عمر کے بیٹے پڑھے لکھے سناہے تھے وہ بیٹھ گئے، اور زبیر کا بیٹا بیٹھ گیا، تو جتنے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے وہ سب بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کہ ہم نے یزید کا، معاویہ کا مقابلہ نہیں کرنا، لیکن اکیلے حسین کھڑے رہے، چونکہ دین کا ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا، اور یہ دین آدم کے زمانہ سے چل کر اب خاتم کے زمانے تک پہنچا ہے۔ لذا انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں کٹ جاؤں گا، اولاد دے دوں گا، بھانجے بھتیجے دے دوں گا، بہنوں کا پردہ دے دوں گا، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو ہمیں اصل میں جس چیز کا گویا کہ پرچار کرنا ہے وہ ہے اسلام، جس چیز کا پرچار کرنا ہے وہ ہے قرآن، جس چیز کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کہ اس میں تھوڑی سی ہمیں نرمی کرنی چاہیے، اور نرمی اس طرح کی کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے پیغام کو اس طرح پہنچائیں کہ یہ پیغام ہمارے مومنین بھی سنیں، اہل تسنن بھائی بھی سنیں، غیر مسلم بھی سنیں، کسی پر ہم گویا کہ اشکال نہ کریں، کسی پر ہم طعن و تشریح نہ کریں۔ اس کے لیے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، باس مباحثے ہوتے رہتے ہیں، تاکہ ہمارا حلقہ اثر وسیع ہو۔ اہل تشیع کے ساتھ ساتھ برادران اہل سنت بھی آئیں۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا جہاں بھی محرم ہو رہا ہے وہیں کے مقامی اہل سنت کو بھی دعوت دی جائے پیش نماز کو، تاکہ اہل سنت بھی آئیں اور آپ کی آواز ان تک بھی پہنچے۔ آپ دیکھیں گے
3-4 سال پہلے میں گیا ہوا تھا ڈنمارک، تو مجھے سویڈن جانا ہوا۔ طاہر القادری کے لوگوں نے مسجد دی ہوئی تھی، اس میں ہمارے حضرات باقاعدہ غم بنا رہے تھے، محرم کی مجالس کر رہے تھے۔ تو اس میں نے دیکھا کہ وہاں کے پیش نواز نے بھی تقریر کی، 1-2 علماء نے تقریر کی، ان کی انجمن کے صدر نے تقریر کی۔ پہلے دن تقریر میں کچھ خامیاں تھیں، لیکن دوسرے دن سب خامیاں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ہم سے بھی زیادہ وہ اہل بیت کی تعریف کر رہے تھے، تو کیوں نہیں ہم ان کو مہیا کرتے اس طرح کا پلیٹ فارم کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں، ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں، سماجی معاملات بیان کریں، اہل بیت کی تعریف کریں، تاکہ اس صورت میں یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ اور یہ سلسلہ، اور یہ جو میں عرض کرتا ہوں، کسی زمانے میں نے عرض کیا تھا تو بہت مومنین سیخ پاؤ ہوئے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں شیعت کے دامن کو بھی وسیع کرو۔ شیعت کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب خلیفہ بلا فصل ہیں، یہی شیعت ہے نا۔ اب اس میں ایک آدمی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایک نے نہیں رکھی ہوئی، ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نہیں پڑھتا، ایک بھنگ بھی پیتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں عید کی نماز نہ پڑھیں تو ہم کافر ہو جائیں، باقی تو ہم نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں جاتے۔ لیکن وہ جب علی ابن ابی طالب کو مانتا ہے تو وہ شیعہ ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، دل تنگ نہ کریں، وہ آپ کا اپنا ہے۔ جب ووٹ کی ضرورت ہوگی، اس کے ووٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اسی طرح زیدی آپ کے اپنے ہیں، آغا خانی آپ کے اپنے ہیں، اسماعیلی آپ کے اپنے ہیں، بوہرے آپ کے اپنے ہیں۔ ان کو اکٹھا کریں، ان کو جب اکٹھا کریں، تھوڑے سے ہم عقل مند بن جائیں، ہم اگر متحد ہو جائیں تو بلتستان گلگت میں حکومت ہی ہماری ہو سکتی ہے، چونکہ ٹوٹلی 70% ہم ہیں گلگت بلتستان میں علی کو پہلا خلیفہ ماننے والے۔ ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ علامہ مفتی جعفر حسین جب قائد تھے تو انہوں نے ان کو اکٹھا کیا تھا، شہید جب قائد تھے انہوں نے بھی ان کو اکٹھا کیا تھا۔ حضرت قائد ملت بھی جب جاتے ہیں تو یہ سب کو دعوت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب کو اکٹھا کرے۔ کیا آپ کے 12 اماموں کے ماننے والوں میں کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں پائی جاتی؟ تو ان لوگوں میں بھی اگر کوئی خرابی پائی جاتی ہے اعتقادی طور پر یا کسی کا، لیکن ان سب کو اکٹھا کرے۔ جو ان کو گویا کہ مانتا ہے پہلا، وہ سارے کا سارا۔ اور پھر اسلام تو یہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے یہودیوں کو بھی بلاؤ میرے حبیب، نصرانیوں کو بھی بلاؤ، ایک نقطے پر جمع ہو جائیں۔ وہ کیا ہے نقطہ؟ اللہ۔ تو اللہ تو کہتے ہیں اللہ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ پر اکٹھے ہونے کی بجائے اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اب اگر آگے بگڑ گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب کو۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر شخص اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، ہر شخص یا آپ کا دینی بھائی ہے یا آپ کی شکل کا ہے، سب انسانوں کو ملاؤ۔ تو دیکھو آپ ہیں اسلام کے نمائندہ، اصل اسلام آپ کے پاس ہے، حقیقی اسلام آپ کے پاس ہے۔ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے خطبہ، اے مقررین، اے علماء، اے مومنین، اے عزادارو، جب بھی بات کرو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ بات آپ کو اللہ کی طرف لے جائے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، آپ کہیں اننی من المسلمین، میں مسلم ہوں۔ تو اللہ تو ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو شیعہ کہلائیں، اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم حقیقی تو آپ ہیں، کیونکہ دوسرے جتنے مسلمان ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، رسالت مآب کو بھی مانتے ہیں۔ غدیر خم پر پیچھے ہٹ گئے، وہ نہ مان سکے۔ آپ ان سب کو مانتے ہیں، غدیر خم کو بھی مانتے ہیں۔ تو جب اسلام کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے سب کو پیار اور محبت کے ساتھ اپنے ساتھ ملائیں، سب کو تبلیغ کریں،
پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر رسول اللہ غصہ میں آ جاتے کوئی بھی نہ رہتا. آپ بھی چونڈیاں نہ وڈھیں، آپ کو ایسی باتیں نہ کریں جو کسی کے خلاف ہوں. آپ باقاعدہ عزاداری کے لیے جب مجلس پڑھ رہے ہیں سب کو اکٹھا کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے. اگر اکٹھا کریں گے تو پھر آپ کامیاب و کامران ہوں گے اور آپ کی تعریف بھی کی جائے گی. آخر میں یہی کہوں گا کہ زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے ہمارے مرد آباد مرد آباد مرد آباد ان کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ نعرے مثبت بھی لگانے کی عادت ڈالیں. کبھی نعرہ لگا دیں اسلام زندہ باد، کبھی نعرہ لگا دیں قرآن زندہ باد، کبھی نعرہ لگا دیں اہل بیت زندہ باد، کبھی نعرہ لگا دیں مراجع اعظام زندہ باد، علماء زندہ باد، علماء مقررین خطباء زندہ باد، عزادار مومنین مجالس کرانے والے زندہ باد، مومنین زندہ باد. زندہ باد کو زیادہ چلائیں، مرد آباد کو زیادہ نہ چلائیں. جتنا اپنے سینے میں وسعت پیدا کریں گے اتنی تبلیغ زیادہ ہوگی، اتنا خدمت زیادہ کر سکیں گے، اتنا امام حسین کے مشن پر زیادہ چل سکیں گے، اتنا ہی آپ کو یہ کہا جا سکے گا کہ آپ عزادار ہیں. آخر میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، مومنین کرام آپ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات مجلس کے لیے. ہمارے مولانا افضل حیدری صاحب بھی فرما رہے تھے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا. کاش کاش مولانا صاحب بھی ہمیشہ کوشش کریں، ایک دو آدمی کی تربیت کریں، دوسرے مولوی صاحبان تربیت کریں، بڑھ جائیں گے. لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اپنے ساتھ کسی کو لے جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں تنگ کرے، پریشان کرے، ہماری مجلس کو خراب کرے، ہمیں بہت زیادہ ٹیل لگانا پڑے. یہ وسعت پیدا کریں، وسعت، لوگوں کو بڑھائیں، آگے لے جائیں، لوگوں کو اپنی تعداد بڑھائیں، 10 تک نہ رہیں، 100 150 تک پہنچیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجلس بڑی مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے، لیکن مجلس کوئی مشکل نہیں. ہمارے استاد گرامی حضرت شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس صاحب شیعہ میانی میں ہم موجود تھے، حضرت تقدس مآب حضرت مولانا گلاب علی شاہ صاحب جیسی شخصیت بھی موجود تھی. آخری نشست تھی، پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اب آخری نشست میں تو ضرورت ہوتی ہے کہ پڑھنے والے اچھے ہوں. صرف ملک العلماء مولانا ملک اعجاز صاحب قبلہ موجود تھے. ان کو کہا گیا یہ 1.5 گھنٹہ آپ پڑھیں تاکہ آخر تک آپ لے جائیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک مولوی صاحب آ گئے تو انہیں کہا گیا جی آپ 1 گھنٹہ پڑھیں. پھر تھوڑی بعد دوسرے آ گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ 20-25 منٹ پڑھیں. تو بہرحال شیخ الجامعہ کو 7 منٹ ملے غروب سے پہلے، صرف 7 منٹ. 7 منٹ میں انہوں نے خطاب کیا. وہ خطاب آپ گھر میں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں. وہ خطاب کیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوتا ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں غم کے آثار تیرے چہرے پر نہیں دیکھ رہا. وہ حیران ہو کر کہتا ہے مولا غم کے آثار کیا ہوں؟ فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں محرم ہو چکا ہے. تو امام تو یہ چاہتے تھے آپ کو پتہ نہیں محرم ہو چکا ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ آپ گھر میں بیٹھ جایا کریں، بیٹھ کر جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر کر کے گریہ کر لیا کریں. مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ کو ہم نے دیکھا کہ صبح کی نماز کے بعد گنگناتے ہوئے ایک دوڑا پڑھتے تھے اور غم منا لیتے تھے، گریہ کر کے آ جاتے تھے. تو فرمایا گھر میں بیٹھ کر گریہ کر لیں. اگر دشمن ہو گھر میں بیٹھ کر گریہ نہیں کر سکتے تو چھت پر چلے جائیں اور جس طرف امام کا روضہ ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وہ کہہ کر گریہ کر لیں. اور بالفرض اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا وہ کیا کہے گا، پھر فرمایا آپ جنگل میں چلے جائیں، کسی درخت کے قریب کھڑے ہو جائیں اور 3 کلمے کہہ دیں حسین، کربلا اور زینب. تو انسان خود غم منا سکتا ہے، انسان خود غم منا سکتا ہے. آخر میں پھر میں حضرت قائد ملت اسلامیہ مفسر قرآن اور دوسرے بزرگان جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنا بڑا مجمع علماء، فضلاء، مومنین، عزادار، ذاکرین، خطباء اور بانیان مجالس کا انہوں نے اکٹھا کیا ہے. انشاءاللہ کامیابی کامرانی ہوگی. حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا. تھوڑی بہتی چیزوں کی وجہ سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے.
ماشاء اللہ.